بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، کل ہم نے بات کی انسان کی تخلیق کے مقصد کے اوپر کہ انسان کو بنایا کیوں گیا، رب تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیوں کیا، اس کے مقاصد کیا ہیں اور کس مقصد کے لیے اس دنیا میں انسان کو لایا گیا۔ آج اسی ٹاپک پر دوبارہ بات کریں گے، عبادات کے حوالے سے بات کریں گے اور اس جو ایک فلسفی ہے انسان کی تخلیق کی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس عنوان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں اور سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن وومن لیگ ملتان ہیں، اور اس کے علاوہ پرنسپل گرلز شریعہ کالج منہاج القرآن جو ہیں اس سے بھی وابستہ ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے بات کی انسان کی تخلیق کے حوالے سے کہ اس کا مقصد کیا ہے، تمام مخلوقات کے باوجود، جنوں، انس اور نباتات اور شجر اور جانوروں، چرند پرند، ان کے باوجود انسان کو کیوں تخلیق کیا گیا، اس کے اوپر بات کی۔ تو انسان کی تخلیق کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ عبادت اس کا بیسک مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے۔ تو عبادت کیا صرف نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے عبادت؟ دیکھیں، عبادت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری بات ہوئی تھی عبادت کے حوالے سے کہ عبادت عبد کا فعل ہے، غلام کا کام ہے۔ اب غلام کو جو جو آرڈرز آئیں گے وہ ساری چیزیں عبادت کا حصہ ہوں گی۔ بس ہمیں ایک چیز کو اپنی سائیکی میں وہ کہتے ہیں رکھ دینا ہے، سوچ لینی ہے، نیت کر لینی کہ کسی بھی انسان کی جو جاب ہے نا وہ کس لیے ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ورک کیوں کرتا ہے، محنت کیوں کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف سیلری نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے، وہ اچھا کام اس لیے بھی کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے جاب سے نکال نہ دیا جائے۔ تو عبادت بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس لیے کریں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ رب ہم سے بہت ناراض نہ ہو جائے، وہ اصل مالک وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب اس نے جو جو چیزیں کی وہ ساری کرنی پڑیں گی۔ عبادت میں حقوق اللہ جو ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادت ہے، اس کا انکار ہی نہیں۔ لیکن صرف یہ عبادت نہیں، حقوق العباد میں سب سے بہترین عبادت حضور نے فرمایا حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، کہ جس کو اخلاق مل جاتا ہے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے۔ پھر عبادت میں ایک اور بڑی پیارا ایک فلسفہ ہے ہمارے پاس کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے حوالے سے۔ آپ سورہ قلم پارہ نمبر 29، اس کا پہلا رکو ہے، میں پورے آیات کی تشریح میں تو بڑا وقت لگ جائے گا، میں ایک واقعہ بتا دیتی ہوں کہ ایک شخص یمن میں رہتا تھا، تو اس کا باغ جو تھا نا ہر سال پہلے سے زیادہ پھل دے رہا ہے۔ اب کیوں دے رہا ہے؟ اس کے پیچھے جو بہت بڑی وجہ تھی اس کی وہ یہ تھی کہ وہ جب بھی اس کے باغ کا پھل تیار ہوتا نا، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے پورا واقعہ، تو وہ کیا کرتا کہ اپنے ملک میں پورے یمن میں اعلان کر دیتا، کیونکہ باغ کا پھل جب تیار ہوتا ہے تو پھل نیچے گرتے ہیں، تو پورے یمن میں اعلان ہوتا ہے کوئی غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، میرے باغ میں آ جائے، جو پھل نیچے گرے اس کے لے جائے۔ لوگ آتے ٹوکریاں بھر کے لے جاتے۔ اب جس اگلے ہی دن وہ پھل اترواتا اور مزدوروں کو پہلے ہی کہہ دیتا، جو ورکرز تھے، کہ جب پھل ٹوکریوں میں ڈالو گے نا تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ جی پھل جب ٹوکریوں میں رکھے اتاریں تو گرتے ہیں نیچے، جو گرے اسے واپس نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، بس ٹوکریاں بھر کے لے آؤ۔ اچھا، جو گر جاتا شام کو پھر اعلان کرتا کہ جو غریب مسکین ہے سارے آ کے لے جائیں۔ تیسرا دن ہوتا، اب وہ سارا پھل تو گھر آ گیا نا، اس کے صرف 7 حصے کرتا، صرف 7، ہم تو عشر کرتے ہیں نا، 7 میں سے پھر ایک حصہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا، اور جو 6 حصے بچے پڑے ہوتے اس کے، وہ بھی باقیوں کے باغوں سے زیادہ ہوتے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک کل نفس ذائقۃ الموت، وہ فوت ہو گیا، پیچھے 3 بیٹے چھوڑ گیا۔ اگلا سال آیا، باغ بڑا ہرا بھرا کھڑا ہے۔ اب بیٹوں نے دیکھا، اب درمیان والا بیٹا کہنے لگا کہ جی اب تو مسکینوں کو دعوت دینے کا وقت ہے، قرآن نے کہا نا کہ ہمیں چاہیے آج مسکینوں کو بلائیں، کیا تو ان کے آنے کا وقت ہے۔ تو بڑے اور چھوٹے نے کہا کہ کیوں بھائی، جائیداد تو ہماری ہے، بیج ہم نے ڈالا، پانی ہم نے ڈالا ہے، سارا کچھ ہمارا ہے، ہم کیوں مسکینوں کو دیں؟ تو نے کہا جب وہ آ گئے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں، ارلی ان دا مارننگ، جو سحری کا وقت ہے نا، قرآن نے لکھا کہ اس وقت جائیں گے جب لوگ سو رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، صبح سویرے گئے کہ جا کر سارا باغ کا پھل اتار لیں۔ جب وہاں گئے نا تو اللہ نے فرمایا اس وقت ان کی کھیتی جو تھی ساری جل چکی۔ اب وہ پریشان کھڑے کہ ابھی تو ہم شام میں دیکھ کے گئے، سب کچھ ہرا بھرا ہے۔ تو اس وقت درمیان والے نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یعنی وہاں پہ بھی اللہ نے تسبیح کا لفظ لکھا، یہ لکھا کہ دیکھو ان میں سے درمیان کالا اوسطھا لولا تسبحون،
کہ ان کے درمیان والے نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اللہ کی تسبیح نہیں کرتے. وہاں تسبیح کیا تھی کہ جو ہمارے فادر کرتے تھے, جی ہاں, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آج اگر ہم عشر نہیں دیں گے, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, ہم پیسے بچا کے رکھ لیں, رستے ڈھونڈتے ہیں نا لوگ, جی جی, کس کو دھوکہ دیں گے؟ سیکنڈ, اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے. دوسری چیز, میرا ایک رسک ہے. اگر میں زکوٰۃ عشر نہیں دیتی ہوں, میرا سپوز ₹1,00,000 ہے اور اس میں سے 2,500 میں نے اللہ کی راہ میں دینا تھا, میں نے نہیں دیا. اب میرے سے گن پوائنٹ پہ تو کوئی نکلوا نہیں سکتا, لیکن وہ میرے رزق کا حصہ ہی نہیں ہے. بالکل. تو اب وہ 2,500 مجھے نقصان دے کے جائے گا. جی ہاں, اور دے کر جاتا ہے. بالکل. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. جی ہاں, پھر پنجاب اور ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پہ ملتان زراعت کے سب سے بہترین گندم یہاں, اور یہاں ہم آٹے میں لوگوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں, لائنوں میں کھڑے ہو کر ڈنڈے کھا کے آٹا لیتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو یہ اتنی بدبختی, اتنی مشکل ہمارے اوپر کیوں آئے؟ بڑے بڑے ذمہ دار پریشان بیٹھے ہیں. جی, کہیں نہ کہیں ہم اپنی تسبیح ادا کرنے میں, اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مختصراً بتائیے گا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت, آپ نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کے علاوہ بھی ساتھ بھی یہ سارا کچھ سارے سچ معاملات بولنا, بھی ہیں. خرچ کرنا. تو اگر بات کی جائے ماہ رمضان کی, تو رمضان میں اس جو ایک پورا ایک پیٹرن ہے, ایک پورا ایک مینول ہے, اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے, کاربند ہونے کے لیے کس طرح سے رمضان کو ایک پریکٹس سیشن بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھ, ہاں, یہ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا, کہ یہ رمضان ہے ہی پریکٹس سیشن. جی, کہ آپ کوئی بھی عبادت ہے, کوئی بھی جی, جو اس میں نہ ہوتی ہو, ساری باتیں اس میں آپ نے کرنی. آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھنے ہیں, کیونکہ 20 تراویح تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا, وہ بھی پڑھنی ہے. اچھا, آپ نے دورہ قرآن بھی کرنا ہے, آپ کو اس میں سحری افطار کروانے کا اجر بھی رکھ دیا. عید کی تیاری کروانے کے لیے اللہ نے موٹیویشن دے دی, فطر نکالنا ہے بھئی آپ نے. آپ کو اگر رمضان میں زکوٰۃ دے دو گے تو آپ کو 70 گنا زیادہ ثواب اجر ملے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کی بعد میں دینی ہوتی ہے تو بیفور ٹائم دے دیتے ہیں, اجر بڑھ جائے گا. تو رمضان ایک خوبصورت پریکٹس ہے اس چیز کے لیے کہ آپ ہر عبادت اس میں کر سکتے ہیں. سچ بولنا, مظلوم کا ساتھ دینا, کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا, یہ عبادات کی پیکس ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. بالکل جی, آمین ثم آمین. بہت ہی خوبصورت گفتگو کی محترمہ پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ نے, اور ہم بات کر رہے تھے آج انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے, اور عبادت کیسے کرتا ہے انسان, اور اس کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے, اور عبادت میں کون کون سے درجے ہیں اور کون کون سی اقسام ہیں. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام, ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.